مولانا فضل الرحمان صاحب پورا پاکستان جانتا ہے کہ میرا سٹائل کیا ہے، میرا انداز کیا ہے، انداز گفتگو کیا ہے، لیکن میں آج بڑے ادب کے ساتھ، دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ باتیں کروں گا، غلیل کے ساتھ نہیں۔ اپنا ٹپیکل جو میرا سٹائل ہے میں اس کو ابھی فی الحال ایک سائڈ پہ رکھ رہا ہوں۔ میں آپ سے پوچھوں گا کہ پاک فوج کے جوان اور افسر تنخواہ کے اوپر کام نہیں کرتے۔ آج کی میری پریس کانفرنس سب سے پہلے تو میں اس کو نام کروں گا میجر عدنان حیدر شہید کے اوپر، اس ایس ایس جی کے کمانڈو، اس جرأت مند، اس دلیر جوان کے اوپر کہ جس نے جب اپنی بنو کے اوپر فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان، جس کی بنیاد مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے اور اس کی ایم ایم اے کی قیادت نے 2002 کے اندر رکھی، جس کا میں آئی وٹنس ہوں، اس بنو کے اندر جب اٹیک کیا انہوں نے تو اپنے فوجی جوان کی جان بچانے کے لیے اس ایس ایس جی کمانڈو میجر عدنان حیدر نے اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈال کر اپنی جان جانے آفرین کی سپرد کی تھی۔ وہ 1,00,000-2,00,000 کی تنخواہ کے لیے نہیں کی تھی۔ آج کی پریس کانفرنس میجر عدنان حیدر شہید کے نام، آج کی پریس کانفرنس آج سے 3 دن پہلے ایس ایس جی کے کمانڈو تحسین شہید خزدار کے اندر شہید ہوا، اس کے نام کہ جس نے 5 دہشت گردوں کو جہنم رسید کرنے کے بعد سینے پہ گولی کھا کے شہادت لی، 50,000 لاکھ کی تنخواہ کے لیے نہیں، 26 کروڑ پاکستانیوں کو سکون دینے کے لیے، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتوں اور عصمتوں کو اس ہندو فوج کی اور اس ہندوتوا سرکار کی جناب ناجائز خواہشات کے رستے میں بند باندھنے کے لیے اس نے دی۔ اور آج کی پریس کانفرنس تحسین شہید کے اس والد کے نام، جس نے اپنے بیٹے کی میت پہ کھڑے ہو کے جھوم جھوم کے نعرے لگائے، پاکستان زندہ باد، جیوے جیوے پاکستان، راج دلارا پاکستان، آنکھ کا تارا پاکستان، اول و آخر پاکستان، ہم سب کا پیارا پاکستان، سب سے پہلے پاکستان، اس طرح ہاتھ لہرا کر تحسین شہید کے بعد 50,000 کی تنخواہ کے لیے جناب یہ نعرے نہیں لگائے تھے۔ آج فیاض چوہان کا بیٹا -55 کی جناب سینٹی گریڈ کے اوپر کشمیر کے بارڈر کے اوپر، سیاچین کے بارڈر پہ اگر کوئی قربانی دے رہا ہے تو اس نے تنخواہ لینے کے لیے نہیں بھیجا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، اور مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ نے اس بیان کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے خلفائے راشدین سے لے کے آج تک مسلمانوں کے تمام شہداء کی تصدیق کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمانوں کا اصول ہے مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا تمام فوجیوں میں، وہ کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہم جنگ اور غزوات میں مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا فوجیوں میں، جوانوں میں، وہ کیا تھا؟ پھر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ فوج کی تشکیل کی، تمام افسران جوانوں کی پراپر اندراج کر کے مسلمانوں کی ہسٹری میں پہلی دفعہ فوج کا جناب تنخواہ مقرر کی۔ وہ کیا تھی؟ آج تک جتنے پاکستان سے لے کے مسلمان جتنے شہید ہوئے سارے کے سارے جناب اس وقت سے لے کے آج تک تنخواہ کے اوپر ہوتے ہیں۔ آپ نے پوری تاریخ اسلام کے شہداء کی تصحیح کی ہے یہ بات کر کے۔ آپ نے اکیلے پاکستان آرمی کے فوجی جوانوں، افسروں اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز اور پولیس کے جوانوں اور افسروں کی تصحیح نہیں کی، آپ نے پوری امت مسلمہ کے 1400-1450 سال میں جتنے شہید ہوئے آپ نے ان کی بے حرمتی کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ کہتے ہیں کہ جناب پیٹی اس وجہ سے پہنی ہے کہ تنخواہ لینی ہے۔ تنخواہ تو سیاستدان بھی لیتا ہے، تنخواہ تو بیوروکریٹ بھی لیتا ہے، تنخواہ تو ڈاکٹر بھی لیتا ہے، تنخواہ تو انجینئر بھی لیتا ہے، تنخواہ تو ہر شخص لیتا ہے۔ تو سیاستدان سے ہم پوچھیں گے کہ آپ تنخواہ لے کر اپنے پورے خاندان کو جو پروموٹ کرنے لگے ہیں، آپ کے بیٹے نے اسی جلسے میں کہا کہ جناب حقیقی جمہوریت کے لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں۔ او خدا کے بندے، تمہارا باپ 55 سالوں سے جے یو آئی فضل الرحمان کا امیر ہے، اور کون سی جمہوریت؟
دنیا کی کسی جمہوریت میں مجھے بتاؤ، دنیا کی کسی جمہوریت میں کہ جہاں پر 2 ٹینیور سے زیادہ وزیر اعظم اور صدر ہوتا ہو، 5-6 سال سے زیادہ کوئی پارٹی کا سربراہ ہو، 55 سال سے، میں نے ہسٹری پڑھی ہے، دنیا میں لوگوں نے ہسٹری پڑھی ہے، 55 سال میں تو بادشاہت نہیں رہتی. تم 55 سال سے تمہارا باپ جناب پارٹی کا ہیڈ ہے اور تم کہتے ہو حقیقی جمہوریت. لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو جمہوریت کے نام پہ بھی، اور تم نعرہ لگاتے ہو حق 4 یار کا. حق 4 یار کا آپ کو سٹائل آف پالیٹکس پتہ ہے کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دنیا میں جانے سے پہلے عبد الرحمن بن ابو بکر یا محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یا کسی اپنے بیٹے کو نامزد نہیں کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے جب کمیٹی بنائی، صحابہ نے کہا یا امیر المومنین، آپ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا نام نہیں شامل کیا. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار خلافت تقوی اور صلاحیت دونوں پہ پورا اترتے تھے. قربان جاؤں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جواب کے اوپر. انہوں نے کہا اس کے نااہل ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ خلیفہ وقت کا بیٹا ہے. انہوں نے نہیں نامزد کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جناب اپنا کسی بیٹے کو نامزد نہیں کیا. مولا علی کرم اللہ وجہہ نے کبھی اپنے بیٹے کو نامزد نہیں کیا. وہ مسلمانوں کے اکابرین نے مل کے جناب حضرت امام حسن کو جناب خلیفہ بنایا. اور تمہارے خاندان کے اندر رحمان کا فضل بھی تمہارے پہ، رحمان کا لطف بھی تمہارے پہ، رحمان کی ضیاء بھی تمہارے پہ، رحمان کے جناب ہر قسم کی موجیں بھی تمہارے پہ. اس الیکشن کے اندر جو پچھلا گزرا، مولانا فضل الرحمان الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کا لطف الرحمان الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کا جناب عطاء الرحمان الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کا عبید الرحمان الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کا اسد الرحمان بیٹا الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کا اسجد الرحمان بیٹا الیکشن لڑ رہے ہیں. اور 2002 کے اندر پہلی دفعہ ان کو اقتدار کی جو موج میلا ملا، ایک فوجی ڈکٹیٹر کی گود میں بیٹھ کے انہوں نے اپنے خاندان کے 14 بندے ایم این اے، ایم پی اے، سینٹر، وزیر اور مشیر بنوائے. یہ حق 4 یار کا نظام ہے. تم حق 4 یار کے نظام کے حوالے سے بھی منافق ہو، اور تم جمہوریت کے حوالے سے بھی منافق ہو، اور تم کہتے ہو کہ ہم حقیقی جمہوریت کے لیے، اور تم پاک فوج کے شہداء کے اوپر جناب ہرزہ سرائی کر رہے ہو، اور انڈیا کے بارڈر پہ جا کے کر رہے ہو. اور پھر تیسری بات تم کہتے ہو کہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے پہ، واہ سبحان اللہ، ماں صدقے جائے پیو ڈسکے جائے، اور منہ تے متھا، اور تم ہاتھ پھیلانے والے لوگ ہو، دینے والے نہیں ہو. یہ ہے تمہارا ہاتھ. مجھے مجبوری کے تحت کہنا پڑتا ہے، کیونکہ میں مدرسوں کو پاکستان کی اساس، بنیاد، نظریہ پاکستان کی بنیاد سمجھتا ہوں، پاکستان کے تمام مکتبہ فکر کے مدرسوں کو. لیکن تمہارے جیسے علماء، تمہارے جیسے سیاسی مذہبی زعماء، انہوں نے بدنام کیا ہے اس وقت سب کو. تم ٹیکسوں کے پیسے، وہ تم زکوٰۃ، چندہ، خیرات، بھیک کے اوپر پلنے والے ہو. تم کہتے ہو ہمارے ٹیکسوں کے پیسے. تو جناب آج یہ بھی کٹا کٹی نکھیڑ لو. آپ ذرا ٹیکسوں کی، میری چیلنج ہے اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے، کوئی سینسیبل حافظ حمداللہ صاحب جیسا یا کوئی بھی ان کا لیڈر، وہ پوری کی پوری مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور ان کے خاندان کی ایف بی آر کی پچھلے 15 سال، 20 سال کی، 30 سال کی جس میں یہ اقتدار میں رہے ہیں، اس کی شیٹ لے کر آئے ہر سال کی. ذرا قوم کو بھی تو پتہ چلے کہ فوجی جوانوں کو جو پیسہ جا رہا ہے وہ ان کے خاندان کے ٹیکسوں سے جا رہا ہے. تو یہ جتنی چولیں اور بکواسات مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی، پورا پاکستان کا دل دکھا ہوا ہے.